الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی رب؟ وهو رب كل شيء، حالانکہ وہ رب ہے ہر شے کا۔ اللہ ہر ایک چیز کا رب ہے، تو جب اللہ ہر ایک چیز کا رب ہے تو میں اللہ کے علاوہ رب تلاش کروں؟ کیا کفار اللہ کے رب ہونے کے منکر تھے؟ کیا کفار اللہ کو رب نہیں مانتے تھے؟ صرف اللہ کو رب مانتے تھے، بلکہ سمندر میں جب جاتے تھے تو صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ اللہ کو رب مانتے تھے، تو پھر یہاں یعنی انداز یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب تلاش کروں؟ تو کیا کفار اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتے تھے؟ دیکھیے، ایک ہے رب ہونا۔ رب ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے جس کے اندر بہت ساری صفات آ جاتی ہیں، جس کے اندر خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، رب ہونا، مدبر ہونا، ہر قسم کی نعمت دینا، رزق، ہر قسم کا انعام، یہ ساری ربوبیت کے خصوصیات ہیں۔ ان چیزوں میں تو کفار اور مشرکین کو انکار تھا ہی نہیں، وہ ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل تھے، جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ تو جب مشرکین اللہ کی توحید ربوبیت کے قائل تھے، جب وہ قائل ہی نہیں تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے پر، وہ کہتے تھے رب تو اللہ ہی ہے۔ تو میرا سوال ابھی تک موجود ہے کہ جب مشرکین اللہ کو ہی رب مانتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مانتے تھے، تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے؟ ربوبیت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، تو پھر کیا مراد ہے یہاں؟ سر وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بھی بناتے تھے، جیسے جس چیز میں مطلب جیسے وہ کسی چیز میں اگر یعنی اللہ کا حصہ نکالتے تھے تو وہ اپنے جو دوسرے رب جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان کے حصے بھی نکالتے تھے اور ان کے نام کی نذر و نیاز بھی دیتے تھے۔ اصل میں وہ رب ہونے میں شریک نہیں ٹھہراتے تھے، وہ تو اصل میں عبادت میں شریک کرتے تھے۔ اصل میں دیکھیے، توحید کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک توحید کی قسم ہے کہ اللہ کے رب ہونے میں اللہ کو اکیلا سمجھنا، جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کے اعمال ہیں، ربوبیت والے اعمال وہ ہیں جو اللہ کے اعمال ہیں، مثلا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، مدبر ہونا، منعم حقیقی ہونا، ہر قسم کا انعام کرنا، یہ ساری کی ساری ربوبیت کی صورتیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں توحید ربوبیت میں آتی ہیں۔ ان میں مشرکین اللہ کی ربوبیت کی توحید کے قائل تھے، اس لیے اگر اسے پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، کیا تمہارے لات منات عزا نے، تمہارے معبودوں نے، تمہارے بتوں نے جو تم نے بنا رکھے ہیں نیک لوگوں کے، کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ وہ کہتے تھے نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو تمہارے لیے یہ مسخر کس نے کیا ہے، تو یہ سب بیک زبان جواب دیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، یہ لہلہاتی فصلیں اور باغات پیدا کرنے والا کون ہے، تو مشرکین بھی مانتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہہ دیجئے پھر سب تعریف اللہ کی ہیں۔ یہ تو مشرکین نے بات خود ہی ختم کر دی ہے، مزید دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ مشرکین توحید ربوبیت کے قائل تھے، مسئلہ توحید الوہیت کا تھا۔ اسماء و صفات میں کئی صفات میں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے تھے، مسئلہ تو الوہیت کا تھا۔ الوہیت میں اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے۔ الوہیت کیا ہے؟ ایک ہے
اللہ کے کام، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت، توحید اللہ تعالی بافعالہ، اللہ کے افعال میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہ رب ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، رزق دینا، بارش برسانا، انعامات کرنا، یہ رب ہونے، یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ کے کام انسان اور اللہ کے تعلق میں، اللہ کے کاموں میں انسان اللہ کو ایک مانے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور اللہ اور انسان کے تعلق میں وہ کام، اللہ اور ہمارے تعلق میں جو ہمارا کردار ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، اس میں اللہ کو ایک نہ ماننا، اس میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید الوہیت ہے۔ الوہیت کا مطلب ہے، ربوبیت کا مطلب ہے کہ خالق اور مخلوق کے معاملات میں خالق کے کام، ان میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور الوہیت کیا ہے کہ خالق اور مخلوق کے معاملے میں جو مخلوق سے متعلق تقاضا ہے اللہ کا، مخلوق کو خالق کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، خالق کو مخلوق کے متعلق کیا کرنا چاہیے۔ خالق مخلوق کو پیدا کرتا ہے، خالق مخلوق کو روزی دیتا ہے، خالق مخلوق پر ہر قسم کا انعام کرتا ہے، خالق مخلوق کے لیے بارش برساتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں، پھل، ہر چیز، یہ سارے خالق اور مخلوق کے معاملے میں مخلوق، یہ خالق کا کام ہے۔ ان معاملات میں اللہ کو ایک ماننا، مخلوق کون مانے گی؟ مخلوق مانے گی۔ ان معاملات میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ خالق اور مخلوق کے معاملے میں وہ کردار جو مخلوق کا ہونا چاہیے خالق کے بارے میں، اس کردار میں مخلوق خالق کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اگر شریک نہ کرے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اگر کسی کو شریک کر لے تو یہ توحید الوہیت میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اکثر اس توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، عقلی سی بات ہے کہ جب پیدا کرنے میں اللہ اکیلا ہے، جب رزق دینے میں اللہ اکیلا ہے، جب انعام کرنے میں اللہ اکیلا ہے، جب بارش برسانے میں اللہ اکیلا ہے، ہر چیز میں جب اللہ اکیلا ہے، توحید ربوبیت میں، جس کو مشرک بھی مانتے ہیں، تو پھر جب اب مخلوق کو اللہ کے ان انعامات کے جواب میں جب مخلوق کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے زبان سے اور عمل سے، جس کو عبادت کہتے ہیں، جب مخلوق خالق سے متعلق اپنے اس عمل میں کسی کو شریک نہ کرے تو یہ توحید الوہیت ہے، لیکن کسی کو شریک کر دے تو یہ توحید الوہیت میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اسی میں زیادہ مسئلہ ہے، اسی میں مسائل ہمیشہ سے رہے ہیں توحید الوہیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب بھی توحید ربوبیت کی بات کرتے ہیں، توحید ربوبیت کے منکر ہیں ہی نہیں، بہت تھوڑے ہیں جو لوگ ایتھیسٹ ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں، وہ توحید ربوبیت کے بھی منکر ہیں، ورنہ مسلمان تو وہ ربوبیت تو کیا الوہیت میں بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ لیکن مشرکین، اکثر دنیا کے لوگ، وہ یہود و نصارہ ہوں، وہ مشرکین ہوں، مجوسی ہوں، ہندو وغیرہ، یہ لوگ توحید ربوبیت کا تو قائل ہے، توحید الوہیت میں یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کرتے ہیں، توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح ہم نے پیچھے اللہ کے ارادہ کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، ارادہ کونی اور شرعی، اس سے بہت سے تقدیر کے مسئلے اور دیگر مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ توحید ربوبیت الوہیت سمجھ آ جائے، بہت سے مسئلے سمجھ آ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ دیکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں صرف نصوص پیش نہیں کی، اللہ کو پتہ ہے مسلمان تو قرآن کو اہمیت دیتے ہیں اور قرآن کی بات پر آمنا و صدقنا کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن کافر تو یہ کام نہیں کرے گا۔ تو اللہ قرآن کریم میں صرف دلائل پیش نہیں کرتے، اللہ قرآن کریم میں عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے توحید الوہیت جس میں اکثر مسئلہ ہے، اللہ نے اس کی عقلی دلائل پیش کی ہیں قرآن میں۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے توحید ربوبیت کو بنیاد بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت جو بندہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتا ہے، کسی اور کو معبود بنا لیتا ہے، تو گویا کہ وہ اسے رب بھی بنا لیتا ہے۔ حالانکہ مشرکین یہ نہیں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ ایک اور رب بنا لیا۔ حالانکہ رب ہونے کا مسئلہ توحید ربوبیت کا ہے، اور توحید الوہیت کا مسئلہ عبادت اور عابد اور معبود ہونے کا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے۔ بھئی اس بات کو تو سارے مشرکین بھی مانتے تھے، اس بات کو تو اللہ کو بھی پتہ ہے، یعنی گویا کہ مقصود یہ ہے واللہ تعالی عالم کہ جب تم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتے ہو، عبادت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر جھکانا، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکا دیتے ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کر دیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھا لیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ توکل کرتے ہو، یہ جو عبادت کی صورتیں تم جب اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہو، جب تم یہ عبادت کی صورتیں اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے کرتے ہو تو تم صرف اسے اللہ کے علاوہ معبود ہی نہیں بنا رہے، تم اسے اللہ کے علاوہ رب بھی بنا رہے ہو، کیونکہ جب اللہ رب ہونے میں اللہ کی توحید ہے تو عبادت ہونے میں بھی اللہ کی توحید ہونی چاہیے۔ اگر تم منہ سے کہو کہ ہم رب ہونے میں تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن تم عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دو، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا تم نے معبود تو رب کو ہونا چاہیے، رب کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تم عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دو، گویا کہ تم نے اسے اللہ کے علاوہ رب بھی بنا لیا ہے، کیونکہ توحید ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بڑے سے بڑا کوئی اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، فرشتہ کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، شیطان اور بڑے بڑے بادشاہ اور سرکش لوگ کیوں نہ ہو، کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ جب مشرکین بھی اس بات کو مانتے ہیں تو پھر جب وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں تو گویا کہ وہ انہیں جب اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود مان رہے ہیں تو گویا کہ وہ انہیں رب بھی مان رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اس بات کے قائل ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ تو یہ ہے عقلی دلیل جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اکثر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ توحید ربوبیت تقاضا کرتی ہے توحید الوہیت کا۔ جو بندہ الوہیت میں اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو، وہ منہ سے جتنا مرضی کہتا رہے میں ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، وہ ربوبیت میں بھی اللہ کے ساتھ اور رب مان رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جب حلال اور حرام کرنا اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے، تو جب اللہ کا یہ حق کسی اور کو دیا جائے گا تو گویا کہ ہم کسی اور کو معبود مان رہے ہیں، ہم کسی اور کو معبود مان رہے ہیں۔ جب ہم کسی اور کو معبود مان رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس کو رب مان رہے ہیں، ہم ربوبیت میں بھی اس کی توحید کے پھر ہم قائل نہیں رہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو بہرحال مشرکین اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ اور معبود اور لوگوں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں گویا کہ یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو رب ماننا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو رب کیوں مانتے ہو، حالانکہ اللہ ہر شے کا رب ہے۔ اور یہ تو وہ بات ہے جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں، اللہ ہر شے کا رب ہے۔ جب اللہ ہر شے کا رب ہے جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں، تو اللہ کے ہر شے کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو۔ اس میں مشرکین ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ جب مشرکین اس پہ ڈنڈی مارتے ہیں تو گویا کہ اس کا پھر منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو رب بھی مان رہے ہیں، حالانکہ مشرکین اس کا انکار کرتے تھے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے۔ واضح ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتی کوئی جان الا علیہا مگر اپنے خلاف، یعنی کوئی جان بھی کوئی بھی عمل کرے برا تو وہ اپنے ہی خلاف کرے گی۔ کوئی بھی جان کفر و شرک کرے، کوئی انسان بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، توحید میں گڑبڑ کرے، تو جو بھی وہ برا عمل کمائے گا کوئی بھی انسان، تو اس کا اللہ کو نقصان نہیں ہوگا، اس کا نقصان اس کی ذات کو ہوگا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھاتی کوئی بوجھ اٹھانے والی، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخرى کسی دوسری جان کا بوجھ۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی قیامت کے دن کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔
ہر جان اپنا بوجھ خود اٹھائے گی۔ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بادشاہ لوگ اور صاحب اقتدار لوگ کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ اپنی غلطی کا بوجھ اپنے ملازمین پر ڈال دیتے ہیں، اپنے ملازمین سے کہتے ہیں تم اس غلطی کا اقرار کر لو، تم اس کی سزا بھگت لو، میں تمہیں اس کا یہ انعام دوں گا، تم یہ میری غلطی اپنے سر لے لو۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے بڑوں کی غلطی اپنے سر لے لیتے ہیں۔ جب دنیا میں وہ دوسروں کی غلطی اپنے سر لے لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر، دنیا تو دارالامتحان ہے، دنیا کے اندر تو یہ چیز چل جاتی ہے، اگرچہ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں ایسی کوئی چیز نہیں چلے گی۔ آخرت میں ہر نفس کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا، چاہے وہ کتنا زیادہ ہی بوجھ کیوں نہ ہو۔ کسی بندے کو پوری زمین توق بنا کے اسے گلے میں ڈال دی جائے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ ایک زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے یا 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں توق بنا کر، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا، کسی دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کو گمراہ کرنے میں سبب بنا ہے تو وہ دوسرے کی گمراہی کا بوجھ تو وہ خود اپنا اٹھائے گا ہی اٹھائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو گمراہ کرنے کا بوجھ گمراہ کرنے والا بھی اٹھائے گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں البتہ وہ ضرور بوجھ اٹھائیں گے، بوجھ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے علاوہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ دوسروں کے بوجھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا بوجھ اٹھا کر اپنے اوپر لاد لیں گے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے سے مراد ہے کہ دوسرے اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ انہوں نے چونکہ ان کو گمراہ کیا ہوگا، اب وہاں 2 بوجھ ہوں گے، ایک بوجھ ہوگا گمراہی کا اور ایک بوجھ ہوگا گمراہ کرنے کا۔ تو جو گمراہی، تو مثلا اگر الف نے بے کو گمراہ کیا ہے تو اب بے گمراہ ہو گیا، تو اب بے کی گمراہی کے 2 بوجھ ہیں، ایک بوجھ بے کے گمراہ ہونے کا ہے جو وہ اپنی گمراہی پر عمل کر رہا ہے، اور دوسرا بوجھ ہے اس الف کا بے کو گمراہ کرنا۔ تو جو الف نے بے کو گمراہ کیا ہے، الف گمراہ کرنے کا بوجھ اٹھائے گا اور گمراہ ہونے کا بوجھ بے خود اٹھائے گا، اور الف اپنا بوجھ خود بھی اٹھائے گا اپنے گناہوں کا۔ تو گویا کہ اگر الف بے کو گمراہ کرتا ہے تو الف بھی گناہ گار ہے، بے بھی گناہ گار ہے، اور الف بے کو گمراہ کرتا ہے تو الف ڈبل گناہ گار ہے۔ وہ اب الف اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے کا بوجھ بھی اٹھائے گا، دوسرے کا وہ بوجھ جس میں وہ سبب بنا ہے، وہ بوجھ نہیں جس میں وہ سبب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بے کا بوجھ بے سے اٹھا کر الف کے سر پہ ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ایسا بعض صورتوں میں ہوگا قیامت کے دن، وہ تب ہوگا جب کسی نے کسی کو زیادتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زیادتیوں کو بدلہ دلوائیں گے۔ تو قیامت کے دن کی کرنسی تو کوئی روپیہ، کوئی ریال، کوئی ڈالر، کوئی درہم، کوئی دینار نہیں ہے۔ قیامت کے دن کی کرنسی تو نیکیاں ہیں یا گناہ ہیں۔ تو اللہ قیامت کے دن جب مظلوم کو ظالم سے انصاف دلوائیں گے تو اب مظلوم کہے گا مجھے میرا حق دیا جائے، ظالم سے مجھے میرا حق لے کے دیا جائے۔ اب ظالم کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی کرنسی نہیں ہوگی، تو پھر ظالم کے نیکیاں مظلوم پر ڈالی جائیں گی، ورنہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس میں دنیا میں طاقتور لوگ اپنا بوجھ غریبوں پر ڈال دیتے ہیں، یہ صورت نہیں ہوگی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس وہ تمہیں خبر دے گا ساتھ اس کے جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے سارے اختلاف دنیا میں حل کر لو، جو حق پر ہے یا جو باطل پر ہے، تو اپنا اختلاف دنیا کے اندر حل کر لے۔ اگر دنیا کے اندر اپنا اختلاف حل نہیں کرے گا تو پھر اللہ کے پاس تو لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ بتائیں گے کہ اس اختلاف میں کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ بس اللہ بتا دیں گے اور بتا کر بس معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، قیامت کے دن جب اللہ اختلافات کا حل کریں گے تو اللہ صرف اختلافات کا حل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر کردار کو اس کے کردار کے مطابق جزا اور سزا بھی دیں گے۔ اب مسلمانوں اور کفار کے اندر اختلاف ہے، مسلمانوں اور عیسائیوں کے اندر مثلا،
مسلمان کہتے ہیں عیسائیوں سے تم شرک کرتے ہو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دیتے ہو. عیسائی کہتے ہیں نہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو پکے موحد ہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ کی تعظیم کرتے ہیں. اب یہ اختلاف ہو گیا، اب دلائل دیتے ہیں مسلمان بھی عیسائی بھی. اب اگر یہ دنیا میں اختلاف حل ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اگر یہ اختلاف حل نہیں ہوتا، اگر یہ اختلاف اللہ نے حل کرنا ہے تو اللہ نے صرف اختلاف حل نہیں کرنا ہے قیامت کے دن. کہ اللہ کی مسلمانوں کی دلیل زیادہ قوی ہے تو مسلمان حق پر ہیں، اور عیسائیوں کی دلیل کمزور ہے تو وہ باطل پر ہیں، ان کے دلائل غلط ہیں. صرف یہ نہیں ہوگا کہ اللہ فیصلہ فرما دیں، بلکہ فیصلہ کے بعد اب جزا اور سزا بھی ہوگی، جنت اور جہنم کی صورت میں. قیامت کے دن کسی کو پتہ لگ جائے کہ میں باطل ہوں، میں حق پر نہیں ہوں، قیامت کے دن اصلاح کا موقع نہیں ہوگا. اس لیے دنیا کے اندر یہ اختلاف حل کر لینے چاہیے، کوشش کر کے بہت بڑا مسئلہ بنا کر حل کرنا چاہیے اختلاف کو، تاکہ اگر انسان غلطی پر ہے تو انسان اس کی اصلاح دنیا کے اندر کر سکے. آخرت میں اصلاح نہیں ہوگی، آخرت کے اندر پھر بھگتنا ہوگا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہیں زمین کے خلیفہ، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور اللہ نے بلند کیا تم میں سے بعض کو، فوق بعض بعض پر، درجات درجات میں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے اس میں جو اللہ نے تمہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کہ اللہ نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، زمین کا جانشین بنایا. تو انسان زمین کا خلیفہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انسان زمین کا خلیفہ ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد. مراد کیا ہے خلیفہ ہونے سے؟ صرف سیدنا آدم علیہ السلام ہی خلیفہ نہیں ہے، تمام انسان خلیفہ ہیں. جس طرح یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تو خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کا جانشین ہوگا. ایک قوم تباہ ہو جائے گی، اگلی قوم آ جائے گی، اگلی قوم پچھلی قوم کی خلیفہ جانشین ہوگی. یہ ایک دوسرے کے خلیفہ ہوں گے. جو اللہ کے نافرمان ہوں گے اللہ انہیں ہلاک کرتے جائیں گے، اللہ نئی قوم پیدا کرتے جائیں گے. تو وہ ہے کہ بعد والی قوم پہلی قوم کا خلیفہ ہوگی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم پھر گئے، تم نے اللہ کی بات نہ مانی، تو اللہ تمہیں کسی اور قوم سے بدل دیں گے، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. تو یا تو یہ مراد ہے کہ انسان کا خلیفہ ہے، ایک قوم دوسری قوم کا خلیفہ ہوتی ہے، یا پھر مراد یہ ہے کہ انسان جنوں کا خلیفہ ہے. پہلے جن بستے تھے اس دنیا میں اور جن پیش تھے، لیکن پھر جب جنہوں نے زیادہ سرکشی کی تو اللہ نے بحیثیت مجموعی اللہ نے جنوں کی جگہ پر انسان کو زمین کا خلیفہ بنا دیا. جن موجود ہیں، یہ نہیں جن ختم ہو چکے ہیں، جن موجود ہیں لیکن وہ کونوں خدروں پر، بیابان، جنگلوں پر، جنگلوں وغیرہ میں وہ موجود ہیں. ویران جگہوں پہ، ایسی جگہوں پر جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں جن نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، زمین میں جانشین بنایا، یعنی ایک دوسرے کا یا جنوں کا. زمین کے اندر انسان خلیفہ ہے. اس معنی میں بھی انسان خلیفہ ہو سکتا ہے کہ انسان، زمین تو ساری اللہ کی ہے، زمین کی ساری نعمتیں بھی اللہ کی ہیں، سارا مال زمین کا اور ساری جو نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ کی ہیں. لیکن جب اللہ نے انسان کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا تو انسان زمین کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، زمین پر رہتا ہے اور زمین کو اپنے لیے کاشت کرتا ہے، زمین کو رہائش اس میں اختیار کرتا ہے، زمین سے مختلف فوائد اٹھاتا ہے، زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے. زمین کی نعمتوں سے، زمین کی معدنیات سے، فصلوں سے، باغات سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے.
یہ ساری چیزیں حالانکہ اللہ کی ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، اس زمین کے بھی ہم وارث ہیں اور زمین پر موجود ہر چیز کے ہم وارث ہیں. جب ہر چیز کے وارث اللہ تعالیٰ ہیں تو انسان کو بھی یہ چیزیں اللہ دے دیتے ہیں. تو اس سے پتہ لگا کہ جو بھی چیز انسان کو ملتی ہے زمین میں، وہ انسان کو اپنی صلاحیت سے نہیں ملتی. اگر انسان کسی رقبہ کا مالک ہے، اگر ایک انسان کسی ملک کے اوپر حکمران ہے، کسی علاقے کے اوپر وہ گورنر ہے یا کونسلر ہے یا جو بھی ہے، کوئی صلاحیت ہے انسان کے پاس، کوئی مال و دولت ہے، کوئی ہیرے جواہرات ہیں، کوئی بھی چیز ہے انسان کے پاس، تو انسان کے پاس وہ چیز اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ چیز اللہ کی امانت ہے. انسان کی اپنی جان، انسان کے اپنے اعضاء، یہ انسان کے اپنے نہیں ہیں، ان کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے. انسان کے بیوی بچے یہ انسان کے اپنے نہیں ہیں. انسان جو مرضی کرے، انسان اپنے جسم کے ساتھ جو چاہے مرضی کرے، انسان نہیں کر سکتا. انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو چاہے کرے، انسان نہیں کر سکتا. انسان اپنی محنت سے، جو محنت بھی انسان کی اپنی نہیں ہے. انسان جو کمائی کرتا ہے، یہ کمائی بھی انسان کی اپنی نہیں ہے. اس کمائی کے نتیجے میں چاہے حلال ذریعے سے انسان کوئی پیسہ کمائے، وہ پیسہ بھی انسان کا اپنا نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. انسان کے پاس مال ہے لاکھوں کروڑوں کا، اللہ کا مال ہے، انسان کا نہیں ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، انسان سمجھے کہ میرا مال ہے. قارون کو اور اس قسم کے لوگوں کو یہی مغالطہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہتا تھا یہ ساری نعمتیں مجھے میری صلاحیت سے ملی ہیں، میرے علم کی وجہ سے ملی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تجھے ساری چیزیں تیری محنت کی وجہ سے ملی ہیں تو تجھ سے پہلے بھی بہت مالدار لوگ تھے، پھر وہ کیسے ہلاک ہو گئے؟ اللہ نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. قال انما اوتیت علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. اللہ فرماتے ہیں کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے قارون سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کو، بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا ہے جو قارون سے زیادہ طاقتور تھے اور قارون سے زیادہ مالدار تھے. تو یہ انسان کو اگر کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے، ناجائز ذریعے سے حاصل کرتا ہے تو وہ چیز انسان کی ہوتی ہی نہیں، چاہے وہ انسان اس کو تصرف میں لا رہا ہے. اگر جائز ذریعے سے بھی حاصل کرتا ہے، انسان کو اس کو جائز تصرف میں لانا بالکل جائز ہے، لیکن وہ چیز انسان کی نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے. اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. تو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور اس نے بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں. اللہ نے کسی کا درجہ بلند کر دیا دنیاوی طور پر، کسی کا درجہ نیچے کر دیا دینی طور پر، کسی کا درجہ بلند کر دیا کسی کا نیچے کر دیا. ہر چیز میں اللہ نے درجے بنائے ہیں، دنیا میں بھی دین میں بھی. کسی کو اللہ نے دنیا کے اندر آقا بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا، کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو نوکر بنا دیا. اب مالک وہ مالک ہوتے ہوتے ذمہ دار ہے، جتنا اس کا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے. اور اگر کوئی نوکر ہے، کوئی نچلی سطح پر ہے، ورکر ہے، وہ جتنی اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کے مطابق ذمہ دار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. بادشاہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوتا ہے. غلام بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ایک مرد بھی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ایک عورت بھی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ نے جو درجے بنائے ہیں، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو کم مال دے دیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو کم حسن دیا، کسی کو زیادہ عقل دے دی، کسی کو کم عقل دی، کسی کو زیادہ صلاحیتیں دے دی، کسی کو کم صلاحیتیں دی. یہ ساری اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. اگر اللہ نے کسی کو کم مال دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، تو جس کو کم دیا ہے وہ کہہ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے آپ نے مجھے کم دیا ہے. کیسے کہ کیا اس کا مال تھا؟ اللہ کا تھا. کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کامل انسان نہیں بنایا، آپ نے مجھے کامل اعضاء کے ساتھ پیدا نہیں کیا. یہ تو اللہ کا احسان ہے سراسر. اللہ نے کسی کو انسان بنا دیا، اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ مینڈک بنا دیتا. کسی کو اچھی صورت دے دی وہ اللہ نے دی، کسی کو اچھی صورت نہیں دی وہ بھی اللہ نے دی، وہ اللہ نے اس کے لیے پسند کی ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ ساری چیزیں آزمائش کے لیے ہیں. انسان جب
وہ ناقص ہے. انسان کو اپنے اس نقص کو سمجھنا چاہیے. جب انسان اللہ پر اعتراض کرتا ہے گویا کہ انسان اپنے آپ کو ناقص ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے. اللہ نے فلاں کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا؟ بھائی جس کو دیا ہے اس کو بھی استحقاق کے بنا پر نہیں دیا, اور تجھے نہیں دیا تو تیرا بھی کوئی استحقاق نہیں تھا. یہ چیزیں آزمائش کے لیے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ہم اکثر اعتراض کرتے ہیں اللہ نے فلاں کو اتنا مال دے دیا, فلاں قوموں کو اللہ کے نافرمان اللہ انہیں اتنی نعمتیں دے دیتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ بھائی ہم یہ اعتراض بنتا ہے. ہم نے کوئی اللہ کو دیا تھا, اللہ کو قرض دیا تھا, اللہ کو اللہ سے واپس لینا ہے, اللہ نے وہ قرض ان کو تو واپس کر دیا, ہمیں واپس نہیں کیا. ایسی بات تو نہیں ہے. یہ چیزیں اللہ نے آزمائش کے لیے رکھی ہیں. جس کو دیا ہے اس کو بھی آزمائش کے لیے دیا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جس کو نہیں دیا اس کی بھی آزمائش کی ہے, وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ کا شکوہ مخلوق کے سامنے تو نہیں کرتا, صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. صبر کرنے سے اللہ وہ درجات عطا کرتے ہیں, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, ان کو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور جنت اکثر صبر کی بنا پر ملتی ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فرشتے ہر دروازے سے جنتیوں پر داخل ہو کر سلام کہیں گے, اور کیا کہیں گے؟ تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے. اور جو بندہ مصیبت پہ صبر کرتا ہے اس کا اتنا ہی بڑا درجہ ہے جتنا جو بندہ نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے. دونوں اپنی اپنی آزمائش میں کامیاب ہیں. ویسے صبر کی آزمائش مصیبت کی آزمائش سے زیادہ نعمت کی آزمائش مشکل ہوتی ہے. مصیبت کی آزمائش میں زیادہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, نعمت کی آزمائش میں زیادہ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے, کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اسی لیے جنت کے اندر زیادہ سرکش قسم کے, مالدار قسم کے, بادشاہ قسم کے لوگ ہوں گے, اور جہنم میں اور جنت میں زیادہ غریب لوگ ہوں گے. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. اللہ کو جب اللہ نے سزا دینی ہے تو اللہ کو سزا دینے میں ٹائم نہیں لگے گا. اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے اگر مہلت دی ہے تو اللہ کی مرضی ہے. جب اللہ نے سزا دینی ہے تو اللہ بہت جلد سزا دے دیتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ دینا چاہے اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں, آخرت میں دینا چاہے اللہ آخرت میں دے دیتے ہیں. بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ کی دونوں صفات ہیں. اللہ سزا بھی دینے پر پوری طرح قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا بھی دیتے ہیں, بڑا سخت انتقام بھی لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں, اور انتہا درجے کے غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ غفور الرحیم اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے اپنی کمیوں کوتاہیوں پر اللہ سے معافی کا طلبگار ہو. اللہ سزا اس کو دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. جو اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا, شرمندہ ہو جاتا ہے, اللہ اس کو سزا نہیں دیں گے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. لیکن جو اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا, جو اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے, اللہ اس کو کیسے معاف کرے؟ تو اللہ کی سزا سے بھی ڈرنا چاہیے, اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہونا چاہیے. انسان جتنے مرضی گناہ کر بیٹھے, انسان سے بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جائے, تو انسان کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ زمین و آسمان گناہ کے بھر کے انسان لے آئے تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. مایوسی کو فرق, شیطان مایوس ہو گیا تھا, اس لیے اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی. تو دیکھیں اللہ کی لعنت اس پہ ہو گئی. غلطی اس سے بھی ہوئی تھی, حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی. حضرت آدم مایوس نہیں ہوئے, اللہ کے عفو درگزر کے امیدوار رہے, اللہ نے معاف کر دیے. شیطان مایوس ہو گیا, اکڑ گیا, تو اللہ کی سزا کا مستحق ہوا. تو اللہ معاف بھی کرنے والے ہیں بہت زیادہ, اور اللہ سزا بھی دینے والے ہیں. اللہ کے عفو درگزر کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے لیے جو اللہ کے سامنے شرمندہ ہو, اور اللہ جب سزا دینے پہ آئیں تو اللہ کی سزا جیسی سزا بھی دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ دونوں باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ایمان, امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے. یہ دونوں ہوتی ہیں تو انسان صحیح راستے پر گامزن رہتا ہے. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.